اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک صدی پہلے ایک ایسی قوم تھی یا ایک ایسی قوم کے چند باشندے تھے جو پناہ کے متلاشی تھے۔ کوئی ریاست، کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر ایک ایسی زندہ دل قوم تھی کہ جس نے اس قوم کو پناہ دی، اور وہ قوم وہاں پر اپنی ہر قسم کی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور ہوتی گئی قوم، اور ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک الگ ریاست کے وجود کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ ایک پہلا قدم تھا کہ جو نہایتی ناانصافی پر مبنی تھا، جو اس طرف اشارہ تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ ظلم و بربریت کی تاریخیں رقم کرے گا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس قوم کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس نے پناہ دی تھی اس کو فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں حالات نہایت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ رمضان سے یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا، جو کہ پہلے بھی جاری و ساری تھا، لیکن اس سلسلے نے ایک بار پھر سے زور پکڑا اور پرامن اور مظلوم انسانوں کو بربریت کا نشانہ بنانے لگ گئے۔ ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین میں اس وقت جو شہداء ہیں ان کی تعداد 200 سے اوپر ہو چکی ہے، جن میں بچے، خواتین، بزرگ، جوان مرد، عورتیں سبھی شامل ہیں، اور زخمیوں کی تعداد قریباً 5000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کچھ عالمی طاقتیں اس سلسلے کو روکنے کے لیے سیز فائر کے بیانات دے رہی ہیں، کچھ دو ریاستوں کے وجود کو تسلیم کر لینا اس کا حل سمجھ رہی ہیں، مگر یہ کبھی بھی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کہ دو ریاستیں تسلیم کر لی جائیں یا پھر جنگ بندی کا اعلان کروا دیا جائے۔ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیز فائر کا جو اعلان ہوگا وہ کب تک جاری رہے گا، کب تک باقی رہے گا، ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ پھر ظلم و جور کی دیواروں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور قابض اسرائیلیوں کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور جواب میں پھر یہی کارروائی دیکھنے کو ملے گی۔ اور رہی دو ریاستی حل کی بات، تو کبھی بھی ظالم کو قبول کر لینے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، بلکہ ظلم بڑھتا ہے۔ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ حق حقدار تک پہنچے، اور مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے جو کہ ان کا ہے۔ وہ کسی غیر چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے، وہ اپنی ہی چھینی ہوئی چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ انہیں ملنی چاہیے، اور یہی اس کا واحد حل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بحیثیت ایک قوم اس چیز کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے کر غاصب اور صہیونی طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینیوں کا ہر طرح سے ساتھ دینا ہے، وہ اخلاقی ہو، وہ مالی ہو، وہ جانی ہو، یا کسی بھی طرح سے، کیونکہ انسانیت ہمارے لیے
سب سے پہلی ترجیح ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موقع پر حق کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔